کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ سیکھنا پڑے گا۔ اپنے سیکھنے کا سفر آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے سیکھنے کا سفر رک جاتا ہے تو آپ کی ترقی رک جاتی ہے، آپ کی کامیابی رک جاتی ہے، آپ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے، اور آج ہم سیکھیں گے جو ہمارا یہ پروگرام ہے جس کا نام ہے آئیں کچھ سیکھیں۔ اس پروگرام میں ہمارے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم کچھ اچھی بات سیکھتے ہیں، دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں، تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں سائن لینگویج۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اچھی بات سیکھیں۔ آج ہم سیکھیں گے صفائی کی اہمیت۔ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی گزارنے کے تعلق سے ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ دین اسلام میں صفائی کو پسند کیا گیا ہے۔ صفائی کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بھی آیت موجود ہے کہ اللہ پاک صفائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور احادیث بھی اس تعلق سے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں آج آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا۔ ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ صفائی رکھنی چاہیے، صفائی اختیار کرنی چاہیے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اگر بندہ صفائی حاصل نہ کرے، صفائی نہ رکھے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ آئیے میں آج آپ کو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ چند دوست تھے جو کہ سفر میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے دوست سفر کر رہے تھے، اچانک ہمیں بھوک لگی، تو ہم سب نے مل کر طے کیا کہ اب جو ہوٹل آئے گا یہاں ہم نے کھانا کھانا ہے۔ سب نے اس رائے پر عمل کیا اور سب لوگ ایک ہوٹل پر رک گئے۔ ہم سب اتر کر، ہاتھ دھو کر، کھانے کا وضو کر کے ہم سب اپنی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ سب نے مل کر طے کیا، یعنی ایک مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا منگوانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آرڈر دے دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم کھانا کھانے کے بعد وہاں سے اٹھنے لگے، ہم نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے بل پے کیا۔ جب ہم ہوٹل سے باہر آئے تو اچانک وہاں پر ایک رش لگ گیا اور لوگ یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی وہاں آگے بڑھے، جا کر دیکھا تو ایک شخص کی وہاں پر باڈی تھی، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب سب لوگ جمع تھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی اس نے جو ہے نا اس ہوٹل سے کھانا کھایا ہے، کھانے کے اندر زہر تھا، اس لیے شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب جتنے لوگ تھے وہ سب طرح طرح کی گفتگو کرنے لگے، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے بھی اسی ہوٹل سے کھانا کھایا تھا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، اور ہمارے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس ہوٹل سے کھانا کھایا تھا، وہ صحیح سلامت تھے۔ لیکن اس شخص کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ یہ کھانا کھانے کے ساتھ یہ شخص اس کا انتقال ہو گیا؟ تو جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اور جب اس نے یہاں اپنا ٹرک لا کر کھڑا کیا تو اس نے گاڑی سے اتر کر جو ٹرک کے وہیل تھے اس پر اس نے ہاتھ لگایا تھا، اور بغیر ہاتھ دھوئے، کھانے کا وضو کیے بغیر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ اور جب وہ جو وہیل تھے اس کو چیک کیا گیا تو اس پہ ایک زہریلا سانپ کچل کر مرا ہوا تھا، اور اس کا زہر وہیل پر لگ چکا تھا۔ جب اس ڈرائیور نے اس پر ہاتھ لگایا تو وہ زہر اس کے ہاتھ پر لگ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ دھوئے بغیر جب وہ کھانا کھایا تو وہ زہر اس کی باڈی میں چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام بہت پیارا دین ہے جو ہمیں صفائی رکھنے کا ذہن دیتا ہے۔ یہاں صفائی اگر بندہ اختیار نہ کرے تو ابھی جو ہم نے واقعہ سنا کہ اس ٹرک ڈرائیور کی موت واقع ہو گئی، اسی طرح اگر بعض لوگ جو صفائی اختیار نہیں کرتے، ان کا انتقال نہیں ہوتا، لیکن وہ ہاسپٹل کے چکر لگاتے رہتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وجہ صفائی نہ رکھنا۔
جو لوگ صفائی نہیں رکھتے وہ خود یا ان کے بچے بھی اکثر بیمار رہتے ہیں، کبھی کچھ مسئلہ تو کبھی کچھ مسئلہ، جن کے کچن، جن کے گھر صاف نہیں ہوتے تو ان کے بچے یا وہ خود طرح طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا وہ شکار رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں صفائی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں دین اسلام یہی بات سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو جو صفائی اختیار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہاں پر قرآن کریم کی آیت بھی سنی، احادیث بھی سنی، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ جو صفائی اختیار نہیں رکھتے ان کو کس طرح پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا، لیکن جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود حاضرین ہیں ہم ان سے کچھ نہ کچھ اس تعلق سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ جو یہاں پر موجود حاضرین ہیں، کون ہمیں صفائی کے تعلق سے کچھ بتانا چاہے گا؟ بالخصوص اگر کوئی حدیث شریف آپ سنا دیں۔ جی آپ بتائیے۔ صفائی نفس ایمان ہے۔ صفائی نفس ایمان ہے، ان کا جواب درست ہے۔ ابھی جو ہم نے یہاں پر گفتگو کی، جو لوگ صفائی اختیار نہیں کرتے تو ان کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے وہ پرابلمز اور بیماریوں کو شکار رہتے ہیں، فٹ نہیں رہتے۔ جی ہاں، انہوں نے درست کہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ صفائی اختیار نہیں کرتے وہ بیمار رہتے ہیں، اور ان کے گھر بھی اگر صاف نہیں ہوتے تو ان کے بچے بھی بیمار رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ اس میں جو آج ہم سنت آداب سیکھ رہے ہیں وہ ہے مسواک۔ مسواک کی فضیلت ہم سنیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب کریم کی رضا کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ کتنی خوبیاں ہیں؟ 10 خوبیاں ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ مسواک منہ صاف کرتی ہے، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی یعنی نظر بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب کریم راضی ہوتا ہے۔ مسواک جو ہے نیکی بڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں مسواک کس طرح سے، کون سی، کیسی استعمال کرنی چاہیے یہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ مسواک کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجیے۔ ہر بار مسواک دھو لیجیے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجیے کہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف کے نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ مٹھی بند کر کے مسواک کرنے سے طبی نقصانات ہوتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف، ہم ان سے سنتے ہیں کہ ہمیں یہ کون سی اس میں سے جو انہوں نے یاد کی باتیں یہ ہمیں وہ سنائیں گے۔ مسواک استعمال کرنے کے کوئی ایک فائدہ کوئی ہمیں بتائے اسلامی بھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں پر اسپیشل اسلامی بھائی موجود ہیں، وہ ہمیں اس سوال کا جواب دیں گے۔ جی بتائیے۔
مسواک استعمال کرنے سے منہ کے اندر سے بدبو ختم ہو جاتی ہے اور بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جو یہاں پر ہمارے دیگر حاضرین موجود ہیں، وہ ہم نے جو یہاں پر حدیث شریف سنی تو وہ ہمیں کوئی ایک سنا دیں۔ مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 نمازوں سے افضل ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے آپ بھی نیت کر لیجئے کہ ہم بھی مسواک کریں گے، اس سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی وسیم بھائی، آج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم ABCD جو ہم نے پہلے سیکھے تھے ایک ہفتہ پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں، اس سے اگلے 4 اشارے سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پہلے ان 4 کی ایک مرتبہ دہرائی کر لیتے ہیں ہم ایک ہفتہ پہلے جو سیکھے تھے، اور پھر اس کے بعد فوراً کنٹینیو آگے کرتے ہیں۔ ABCD یہ ہو گئے ہمارے لاسٹ ویک والے۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے اپنے نئے سبق کی طرف۔ EFG H اگین ریپیٹ کرتے ہیں ہم، EFG H۔ سبحان اللہ۔ جی جو یہاں موجود حاضرین ہیں، کوئی اس کو ریپیٹ کرنا چاہے، کون سنائیں گے ہمیں یہ اشارے؟ EFGH۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی اشارے سیکھے ہوں گے، تو یہاں تو ہم نے یہ اشارے دیکھ لیے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے والد صاحب کو، اپنی بہن کو یہ اشارے سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ان کو اپنا یہ سبق آپ اشارے کر کے بتا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، ایک نئی اچھی بات لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔